بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواہ البخاری، حدیث نمبر 5063. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے تعلق سے پوچھنے کے لیے آئے. جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی ایسی باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. تین اسلامی بھائی اور بہنوں، کتاب و سنت کے اندر حقارت دنیا اور آخرت کی ترجیح دینے کے جو بیانات آئے ہیں، کسی کو ان سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ترک دنیا اختیار کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام دنیا سے بے رغبتی کا حکم دیتا ہے، آخرت کو ترجیح دینے کی بات کرتا ہے، لیکن آخرت کو ترجیح دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نفسانی لذات سے دستبردار ہو جائے، دنیاوی فرائض سے کنارہ کشی کی راہ اپنا لے، سماجی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، ویرانوں کا رخ کر لے، بچوں اور معاشرتی زندگی کی دیگر مصروفیات سے منہ موڑ کر غاروں کی خلوتوں اور جنگلوں کی تنہائیوں میں ڈیرا ڈال لے، اور وہیں رہ کر کے کثرت عبادت اور نفس کشی کے ذریعے اللہ کا قرب اور آخرت کی تیاری کرے. بلکہ یہ باطل خیالات و تصورات تو ظہور اسلام سے پہلے کے ہیں. زمانے جاہلیت میں اس طریقے کے تصورات پائے جاتے تھے. عیسائیت اور بدھ مت کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انسان روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے ازدواجی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کر کے خاندان و معاشرہ کو خیر آباد کہہ کر جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں چلا جاتا تھا، اور چین و سکون اور روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے برسوں مجاہدے کرتا رہتا تھا. مگر اسلام میں اس طریقے کی کوئی بھی اعتدالی کی ہرگز گنجائش نہیں ہے. اگر اسلام کے اعتدال پسندانہ نظام کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا تصور دیتا ہے. یہاں تک کہ جنسی تسکین کے لیے بھی نکاح جیسا کتنا متوازن نظریہ پیش کیا ہے، جس سے اخلاقی اقدار بھی مجروح نہیں ہوتے اور انسان کے فطری تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں. لیکن جنسی تسکین کے دیگر تمام ناجائز اور گھنونے طریقے اسلام نے بند کر دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 32 میں فرمایا
ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا، دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام نے اپنی عبادات کو کم سمجھ کر کے ترک دنیا جیسی باتیں کہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی کے ساتھ ان کی اس خواہشات کو پورا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ مجھ سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ترک دنیا کی بات کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ارشاد گرامی زبان حال سے پکار پکار کر پوری امت کو یہ درس دے رہا ہے کہ اسلام جیسا مکمل اور جامع نظام حیات مل جانے کے بعد اس کے پیروکاروں کو ترک دنیا کے وسائل اختیار کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کے ذریعہ اس دنیا میں رہ کر بھی کاروباری زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے بھی قرب الہی کی منزلیں پا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 37 میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے روکتی ہے، نہ نماز سے روکتی ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی ہے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اسلام میں کسی بھی طریقے سے ترک دنیا اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور آخرت کو مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دنیا کے حصے کو ترک نہ کرنے کو کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 77 میں فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی تلاش کر، اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کی تلاش رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ اسی طریقے سے جمعہ و جماعت کے بعد تلاش معاش کی جستجو میں پھیل جانے کا رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 10 میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو کس نے حرام قرار دے دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور کھانے پینے کی حلال چیزیں بنائیں جو ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں ہے اور خالص آخرت کی زندگی میں ہے۔ گویا کہ اسلام آخرت کو ترجیح دینے کی بات کرتا ہے، اسلام آخرت کو مقدم رکھنے کی بات کرتا ہے، اسلام آخرت کی تیاری کی بات کرتا ہے اور اصل زندگی اسی کو قرار دیتا ہے، لیکن دنیا کو ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، دنیا سے بے رغبتی کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے دنیا کی صرف اتنی مقدار استعمال کر کے جو اس کے لیے آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرا دے اس کو اپنائے اور آخرت کی اصل زندگی جو ہے اس کی تیاری کرتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کے تصور کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔